الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا
15واں پارہ اور سورۃ الکہف کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ یہود مدینہ کے مشورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً 3 سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال ان چند نوجوانوں کے بارے میں تھا جنہوں نے کسی زمانہ میں اپنا عقیدہ اور ایمان بچاتے ہوئے وقت کی حکومتوں کے سامنے برملا اعلان توحید کیا اور پھر ظاہری اسباب پر عمل کرتے ہوئے ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ وہ قصہ اور واقعہ کسی حد تک آپ سن چکے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے انہیں اپنی عدالت کے اندر طلب کیا اور ان سے باز پرس کی۔ ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے، اگرچہ وہ مشرک تھا، اگرچہ وہ کافر تھا، اگرچہ وہ بت پرست تھا، انہوں نے بغیر کسی تقیہ کے، بغیر کسی کتمان کے اپنا عقیدہ واضح طور پر برملا بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، اور عام طور پر ایک نوجوان آدمی، نوخیز آدمی حق کو جلدی قبول کر لیتا ہے بنسبت پرانے اور بوڑھے آدمی کے۔ وہ اکثر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے محنت کا میدان زیادہ طور پر نوجوان ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے، اللہ نے انہیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما دی۔ کسی آدمی نے انہیں یہ مسائل بتائے، یا انہوں نے فطرتاً غور و فکر کر کے اس مسئلے کو سمجھ لیا، کیونکہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی اصل بنیاد
وہ ہر انسان کے دل کے اندر ازل سے اللہ نے رکھ دی ہے۔ اگر وہ ضد نہ کرے، اگر وہ غیر جانبدار ہو کر سوچے، عقل سلیم کو استعمال کرے، تو یقیناً وہ آدمی اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میرے پیغمبر ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، ساری کہانی، سارا واقعہ درست انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس بھی یہ واقعہ درست انداز میں موجود نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ درست واقعہ یہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے، انہیں اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرما دی، اور نوجوان بھی کوئی عام نہیں تھے، شہزادے تھے، شاہی خاندان کے افراد تھے۔ انہوں نے غور و فکر کیا، اللہ نے انہیں توحید کی سمجھ عطا فرما دی۔ ماں باپ بت پرست ہے، حکومت بت پرست ہے، بادشاہ مشرک ہے، سارا ماحول، سارا معاشرہ شرک کے اندر اٹا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ان میں سے یہ چند موتی علیحدہ کر دیے، اور یہ نوجوان اللہ کی توحید کو سمجھ گئے۔ پھر آگے جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، اس نے بلایا، بادشاہ نے پوچھا تم بتاؤ تمہارا مذہب اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، میں نے ان کو ہدایت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ بندہ ہدایت قبول کرتا ہے نا، ہدایت کے بھی آگے کئی درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بندے کے اندر انابت ہوتی ہے، انابت کا مطلب ہے ضد ختم ہو جاتی ہے، ضد ختم، غیر جانبدار ہو کر وہ اس مسئلے کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ ضد ختم ہو جائے، ضد کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آگے تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس سچے عقیدے پہ پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے عقیدے اور ایمان اور مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، پکا ہو جانا۔ اسی لیے تو اللہ نے تعریف کی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لیا، ضرورتیں پوری کرنے والا مان لیا، ہر مصیبت دور کرنے والا مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پہ پکے اور مضبوط ہو گئے۔ ماننا اور چیز ہے، مضبوط ہو جانا اور چیز ہے، اگلا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ ہے۔ اسی لیے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ کو رب بھی مانتے ہیں ثم استقاموا، پھر پکے ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا لا یروغون کروغان الثعالب،
پکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سیدھے رستے پہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، لومڑی کی طرح گھٹیاں نہیں مارتے۔ ہم تو میرے بھائی سارے گھٹیاں مار جاتے ہیں۔ گھٹیاں سے مراد یہ ہے کہ جب حالات بنے، جب مصیبت آئے، جب تکلیف آئے، پھر اس وقت اپنی لائن کو چھوڑ دیا اور جناب سائڈ سے ہو کر کراس کر لیا، یہ ہے جناب گھٹی مارنا۔ لا یروغون کروغان الثعالب، وہ لومڑی کی طرح گھٹیاں نہیں مارتے، پکے اور مضبوط رہتے ہیں۔ حالات جیسے بھی آئیں، مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تکلیفیں آئیں، جھگڑے ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، مال لوٹا جائے، عزت پہ حرف آ جائے، جنگ کرنی پڑ جائے، اللہ استقاموا علی الطریقہ، وہ اپنے طریقے پہ مضبوط اور پکے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت کا تیسرا درجہ۔ پہلے انابت آئی، ضد چھوڑی، تختی اپنی کو خالی کیا، دھویا۔ او بچپن میں تختی دھوتے تھے نا، اگلی ساری وہ لکھائی مٹا دیتے تھے، تو اسی طرح ذہن کی تختی کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے سوچ بچار کر کے، فکر کر کے، پھر اس کے مطابق عقیدہ بنانا پڑتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہدایت آ گئی۔ کیا آ گئی جی؟ ہدایت۔ وہ اس تختی پہ ہم لکھتے ہیں اور جناب والا پھر بعض اوقات ہم ایسی سیاہی سے لکھتے ہیں جو سیاہی مٹ جاتی ہے۔ ہماری سیاہیاں ساری کچی ہوتی ہیں، پھر پانی پھیرا مٹ گئی۔ اور اگر پکی سیاہی سے لکھی جائے تو پھر کیا ہوگی؟ لکھائی اور کیا ہو جائے گی؟ اس کا نام ہے استقامت۔ اور بعض اوقات ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس تختی کو یا اس پتھر کو یا اس مقام کو کھود کر اس کے اندر تحریر لکھتے ہیں۔ اب جو کھدی ہوئی چیز ہے وہ مٹ سکتی ہے جناب؟ اتنا جلدی تو نہیں مٹ۔ اس کو کہتے ہیں ربط القلوب، یعنی ان کے دلوں کے ساتھ اللہ نے ہدایت اور ایمان کی گرہ لگا دی، گڈھ مار دیتی، پکی پیڈی۔ اور اگر ایمان اور دل کی گرہ اللہ لگا دے تو پھر ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہیں ہم نے ہدایت میں استقامت عطا فرمائی، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، پکا کر دیا، گرہ لگا دی۔ ربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا، پکا کر دینا۔ پھر کیا ہوا جی؟ اذ قاموا، جب وہ وقت کی حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سن لے، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا نہ تو ہے، نہ تیرے بنائے ہوئے یہ معبود ہیں، نہ یہ بت ہیں، نہ کوئی اور ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ پھر اگلا جملہ بولتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس اللہ کے ماں سوا کسی اور الہ کی پکار، کسی اور کو الہ مان کر پکارتے۔ ویسے تو ہم جناب پکارتے ہیں نا، میں آپ کو بلاتا ہوں، آپ مجھے بلاتے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ روزانہ بلاتے ہیں، ہیلپ بھی مانگتے ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں کہ یار میری مدد کرو، یار یہ مسئلہ ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک پکارنا ہے ما فوق الاسباب، کہ جب ظاہری اسباب موجود نہ ہو اس وقت پکارنا،
اور جب جناب ظاہری مدد کے اسباب نہ ہو اس وقت کسی سے مدد طلب کرنا، جب یہ کام کیا جائے سمجھ لو اس کو کیا بنایا گیا ہے؟ الہ۔ کیا بنا لیا گیا ہے جی؟ بڑی آسان سی بات ہے۔ مولوی آپ کو دھوکہ دیں گے اور دیتے ہیں جناب، آج بھی موجود ہے۔ او دیکھو جی، تم نے کہا ایاک نعبد و ایاک، اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو مولوی آپ کو کہیں گے وہ دیکھو جی پھر قرآن میں نہیں آیا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو؟ قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت ذوالقرنین نے مدد مانگی تھی۔ اور میرے بھائی مدد دو قسم کی ہے، ایک ہے ظاہری اسباب کے ماتحت، جس طرح ابھی میں آپ سے پانی مانگوں، بھائی میری مدد کرو مجھے پانی دو، یہ ظاہری اسباب کے تحت ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، ظاہری اسباب موجود نہ ہوں اور میں اس ہستی کو جناب غائبانہ طور پر اختیارات کا مالک سمجھتے ہوئے اس سے مانگوں، ظاہری اسباب نہیں ہیں، اس سے مانگوں تو یہ گویا کہ میں نے اس کو کیا بنا لیا جی؟ الہ بنا لیا۔ نہ ابھی جناب ہمارا میں آپ سے مدد مانگوں جی آپ مجھے اٹھائیں، میں جناب بیمار ہوں میری مدد کریں مجھے اٹھائیں، یہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر جناب میں اٹھتے وقت جناب اٹھ نہ سکوں اور میں کہوں یا علی مدد، اس کا کیا مطلب ہے جی کہ اے علی مجھے اٹھانے میں میری مدد کر، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں ہے، میں نے ان کو اس کا مختار سمجھا ہے۔ یہ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اللہ سے۔ فرمایا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اللہ کے ماں سوا کسی اور کو الہ بنا کر پکارتے نہیں ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بھائی ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر صرف اتنی بات نہیں، پھر اگلی بات بھی ہے، جرأت دیکھیں ان کی، وزیر سامنے بیٹھے ہیں، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، پھر ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ تو مشرک پر تنقید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، تنقید بھی کرنی چاہیے، تردید بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ دین کے معاملے میں نہ تنقید کریں نہ تردید کریں، میرا دعویٰ ہے تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان تو مکمل تب ہوتا ہے کہ تردید کریں، تنقید کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ، یہ ہم تردید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نہ کریں، ہم کہیں جی اللہ 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 ہے اللہ ہے اللہ ہے، مکمل ایمان نہیں ہوا، یہ سمجھیں۔ تو یہ تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری اس قوم نے یہ جو اللہ کے ماں سوا الہ بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ غلط کو غلط کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ سارا رولا اٹھائیے، اسیادیاں جو غلط ہے اس کو غلط سمجھو اور غلط کہو اور اس کو صحیح رستہ سمجھاؤ، بس یہ مسئلہ ہے۔ اگر اس کو آپ غلط ہی نہیں سمجھیں گے تو صحیح کس طرح سمجھائیں گے؟ ضروری ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی غلطی ہو، مجھے اگر کوئی بندہ صحیح بات سمجھائے تو مجھے مان لینی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ سارا رولا ہی ہے، میں آدھا نہیں، جتھے میں لگا پیا میں ہی ٹھیک ہاں، تسی آدھے ہو جتھے اسی لگے پے ہاں اسی ٹھیک ہاں، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین،
آگے انہوں نے ان کو چیلنج بھی کیا قوم والوں کو، لولا یاتونا، یہ اپنے عقیدے پہ جو ان کا عقیدہ شرکیہ، لولا یاتونا علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی واضح دلیل لے کر آئیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو کیا لے کر آئیں جی؟ دلیل لے کر آئیں، ثبوت لے کر آئیں، پروف لے کر آئیں، ہمارے سامنے رکھیں۔ اور جب جس کے پاس پروف اور ثبوت نہیں ہوتا، پتہ ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ گالیاں دیتا ہے، پھر وہ لڑتا ہے، پھر وہ الزام تراشیاں کرتا ہے، پھر وہ ذاتی طور پہ الزام، سارے کام کرے گا لیکن دلیل اور ثبوت سامنے نہیں لائے گا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے۔ اب اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ظالم ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں اور جناب رب کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک آدمی شریک بنائے تو اس کا مطلب ہے وہ رب کے ذمے غلط بات لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا؟ لگا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر جناب آپ نے سن رکھا ہے، وقت کے بادشاہ نے انہیں تاریخ دی، وقت دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم دیا۔ یا بادشاہ کسی سفر پہ چلا گیا، جو بھی ہوا درمیان میں ایک گیپ آ گیا۔ اب ان نوجوانوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا بھائی یہ تو حالات بڑے خراب ہیں، بادشاہ ہمیں ہو سکتا ہے سختی کر کے ہمیں پچھلے دین پر واپس لے آئے یا ہمیں جناب نقصان پہنچائے۔ ہم نقصان ہمیں پہنچے گا تو یہ جو نیا عقیدہ ہم جناب پیش کر رہے ہیں نا، یہ کہاں ہو جائے گا جی؟ اتھائی دب کے رہ ویسے۔ لہذا اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اس عقیدے کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ کسی غار میں چھپ جاتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب وہ علیحدہ ہو گئے، اعتزال دا میں نہ ہوندا ہے علیحدہ ہو بینا، وکھرا ہو بینا۔ تے مشرک دے کولو وکھرا ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ یہ تو ضروری ہے۔ اسے دے وچوں لفظ نکلیا ہے معتزلہ، ایک فرقے کا نام ہے معتزلہ، علیحدہ ہو جانے والے۔ تو اعتزال کا مطلب ہے علیحدہ ہو جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، نکھڑ گئے، وکھرے ہو گئے، یعنی نکھڑ کے تے وکھرا ہو گیا، انہوں کیا دن اعتزال۔ تو وہ یہ کیا ہو گیا جناب؟ یا بچے جناب گول مول بچ دبڑ دسونی لائی رکھیے، نکھڑنا چاہیے جناب۔ عقیدہ توحید والا نکھڑے گا، اگر نکھڑے نہیں تو میرے بھائی اپنے ایمان پہ غور کرو، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اگر نکھڑو گے نہیں تو ایمان بھی نامکمل ہے، پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہے۔ نکھڑنا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، کلیئر کٹ اپنے عقیدے کو جناب بیان کرنا چاہیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان ہستیوں سے بھی علیحدہ ہو گئے جن کی عبادت کرتے تھے۔ جن کی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہستیاں ہو سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے فرشتوں کی عبادت کرتے ہوں، فرشتے تو برے نہیں ہیں نا، تو ان سے علیحدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی عبادت سے علیحدہ ہو گئے، ان کی عبادت سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر جب تم علیحدہ ہو گئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار کے اندر پناہ لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی فضل اور رحمت سے کام لے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔
چلو یہاں سے فلاں غار میں ایک جگہ پہ جا کر پناہ لیتے ہیں اور پھر آگے جائیں گے، اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کی جان بچاتے ہوئے، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے ہجرت کرتے ہیں۔ تو عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے یا کہ جناب وطن کو؟ نہ انہوں نے وطن چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اور عقیدہ اے نواں رولا نے جناب دجالیت کا نیا پروگرام ہے کہ ملک وطن پہلے اور عقیدہ، یہی دجالیت ہے۔ عقیدہ پہلے ہے میرے بھائی، دیکھیں دنیا کی تاریخ دیکھیں، انبیاء کی تاریخ دیکھیں، وطن تو انبیاء نے چھوڑ دیا، وطن تو، لیکن عقیدہ تو پھر کون سی چیز پہلے ہے جی؟ اسلام پہلے یا پاکستان پہلے؟ اسلام پہلے۔ تو اسی جناب عقیدے کی بیس پہ تو ہم نے پاکستان بنایا تھا، اسی بنیاد پہ کہ ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہم علیحدہ قوم ہے، دو قومی نظریہ آپ کو نہیں پتہ، اسی عقیدے کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا۔ تو وہ عقیدہ مقدم ہونا چاہیے یا اور چیزیں مقدم ہونی چاہیے؟ ہاں جی، ہجرت کرتے ہیں۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اللہ کوئی اچھی صورت پیدا کرے گا، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اچھی صورت یہ پیدا کی کہ غار کے اندر جب وہ پہنچے، وہ لیٹے، میں نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ اب نیند طاری کرنے والا کون؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی شکل بنائی کہ سورج کی کرنیں ان کے وجود پر میں پڑنے، سورج دیا کرنا پون نا تے بندے نو آہستہ آہستہ جناب والا ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے جی، جاگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صورتحال میں نے ایسی بنا دی اپنی قدرت کاملہ سے کہ سورج کی کرنیں اس پہ پڑتی بھی نہیں ہیں۔ صبح کے وقت سورج دائیں طرف سے ہو کر گزر جاتا ہے اور شام کے وقت بائیں طرف سے ہو کر گزر جاتا ہے، یعنی ان کی غار کا منہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شمال کی طرف تھا، شمال کی طرف جناب۔ دھوپ ان کی غار کے اندر آتی نہیں تھی، روشنی آتی تھی۔ ایک ہوندی ہے روشنی تے ایک ہوندی ہے دو چیزاں دے وچ غور کرنا چاہیے۔ ہن ہمارے اس کمرے دھوپ ہے لیکن روشنی سورج کی روشنی ہے، آ رہی ہے؟ ہاں جی، دھوپ نہیں آتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایک کھلے مقام پر تھے، کھلا غار تھا، تنگ نہیں تھا، ہوا وغیرہ ان کو لگتی تھی، اور وہ وہاں لیٹے، سامان اپنے پاس رکھا، لیٹ گئے اور اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی ایک نشانی تھی کہ ان کو میں نے سلا دیا، ان کو میں نے کھلے غار میں پناہ دی، اور پھر ان کے اوپر سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑ رہی۔ یہ کس کی قدرت ہے جی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے اس کو وہی ہدایت دینے والا، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دے سکتا؟ کہ اللہ ہنجے گمراہ کرے دے؟ یہ جی ایتاں جدوں آدیاں نا ساڈے سامنے، ساڈے ذہن وچ پھٹ شیطان خیال پیندا ہے، او جی بس اللہ جنوں چاہے ہدایت دے دے، جنوں چاہے گمراہ کر دے، اساں غریباں دا کیا قصور ہے، سانوں تے دے آ جناب کہ اسی بھی ہدایت تے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی خود اس قسم کے افعال کرتا ہے کہ آخرکار اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پہ پڑ جاتی ہے، اور وہ جناب قدرتی طور پر، تکوینی طور پر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے انجے گالے با اللہ فلانے نو ہدایت دیتی ہے، جنوں چاہ ہدایت دے وے انہوں جناب کوئی بندہ گمراہ، جی میں تسی آکھو جی جج صاحب جنوں بری چا کرن، فلانی عدالت دا جج وقت او دے اتے کوئی کیس ہو سکدا، تے جج صاحب جنوں پھائی لا دین وقت او بچ، انہوں ہنیت نہیں اس پھائی لامنی، پھائی دے پیچھے کیا ہے؟ پوری ایک سٹوری ہے۔ اسی طرح یہاں بھی پوری سٹوری ہے۔
ضد ہے، اناد ہے، جدال ہے، اور حتیٰ کہ وہ آدمی جناب حق کے ساتھ مقابلہ بازی کرتا ہے، جب یہ صورت ہو جاتی ہے پھر اللہ بھی کہتا ہے جناب جا دفع ہو جا، میں نے تیرے اوپر مہر جباریت لگا دی اور تجھے ہدایت سے محروم کر دی۔ ہاں جی، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی اس وقت ان کو دیکھتا تو اس آدمی کو کیسے محسوس ہوتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ان کی آنکھیں کھلی تھی، اگر اس طرح تھا تو اس طرح بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندے کی آنکھ کھلی ہوتی ہے اور بندہ سو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں یہ سارے اسی طرح سوتے ہیں، ان کی آنکھیں بٹ بٹ کھلی رہتی ہیں اور سو جاتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ویسے عام روٹین یہی ہے کہ جب آدمی پہ نیند آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو کھولے رکھا جناب، یہ اللہ کی اپنی قدرت کی نشانی ہے نا، یہ قدرت ہے۔ ہاں جی، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم ان کو خیال کرو گے کہ وہ جناب جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اور جناب جس طرح سونے والے کا وجود دلہ تے بالکل بے حس پہ ہوندا ہے، اس طریقے سے وہ نہیں تھے، وہ بالکل صحیح تناؤ کے اندر ایسے لگتے تھے جیسے صرف لیٹے ہوئے ہیں۔ اب لیٹا ہوا اور سونے والا بندہ بڑا فرق ہے جی، اس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں تھا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، سجے کھبے دائیں بائیں ہم ان کی کروٹیں، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت ہے۔ سامان پاس پڑا ہوا ہے، حضرات لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو وہ کیا کرے، ڈر جائے، بھائی یہ تو آدمی جاگ رہے ہیں، بھائی کوئی چوری کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے تھا اپنے بازو، بالوسید گھار گھار کے دہانے پہ۔ یہ کتا کہاں سے آ گیا جی؟ کتا ویسے کوئی کتا اتنا یعنی کہ قابل تعریف جانور نہیں ہے، شریعت نے اس کے ساتھ یعنی معاملہ کچھ اور اختیار فرمایا ہے۔ کتا نجس ہے اور پلید ہے، اور کتا رکھنے کے بھی بلا وجہ ممانعت ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو بندہ کتا رکھ سکتا ہے جو زراعت والا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہ لوگ زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زمینیں تھیں، کھیت کھلیان تھے، جب یہ گھروں سے نکلے تو قدرتی طور پر ان کا ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، بائی چانس چل پڑا۔ انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگتا نہیں تھا۔ تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے۔ کتے تو میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو اپنے سائیں کے جنازے کے ساتھ چلے اور ساری دنیا جناب دفن کر کے واپس آ گئی، اور کتا کتنے دنوں تک قبر پر بیٹھا رہا۔ کتوں کے بارے میں تو یہ واقعات بھی ہے، لیکن جناب کتا رکھنا بلا وجہ شریعت کے اندر کیا ہے جی؟ منع ہے۔ اور حضور نے فرمایا جہاں کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ عجیب واقعہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ حضرت جبریل نے وعدہ کیا کہ حضرت میں اتنے بجے آ جاؤں گا، میں زور کے بعد آ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، جبریل نہیں آ رہا۔ حضور سوچتے ہیں کہ یار مسئلہ کیا ہے، جبریل نے آج تک کبھی وعدہ اپنا جناب ناغا نہیں کیا، ابھی آیا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر جا کر دیکھا تو حضرت جبریل دروازے پر کھڑے تھے۔ اب حضور کو دروازے کے باہر جب تک دیکھا نہیں جبریل کا پتہ تھا۔ مولوی کہتا ہے آج فوت ہو چکے ہیں تب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔
حضور حجرے کے اندر زندہ ہیں اور جبریل کا انتظار کر رہے ہیں. جبریل کہاں کھڑا ہے؟ باہر. حضور کہتے ہیں یار آیا نہیں، یار آیا نہیں، پتہ نہیں کدھر گیا، کیوں نہیں آ رہا، اتنا ٹائم گزر گیا. حضور باہر گئے تو فرمایا جبریل تم یہاں کھڑے ہو، میں تو تیری انتظار کر رہا ہوں، اندر کیوں نہیں آئے؟ جبریل نے کہا حضرت آپ کے کمرے کے اندر ایک کتا موجود ہے اور ہم اللہ کے فرشتے اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں کتا موجود ہو. حضور نے فرمایا میرے کمرے سے کتا کوئی نہیں. انہیں آخر نہیں حضرت چیک کرو. حضور نے پھر ساریاں منجیاں دے تلو شلو ویکھیا تے پھر ایک کتورا اللہ دے نبی دی منجی تلے موجود آئی. اللہ دے نبی پہلے پتہ ہی بھئی یہ اتنے موجود ہے تو سب کچھ جاننے والا کون ہے. پھر حضور نے انہوں کڈیا تے تاں حضرت جبریل امین آئے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے تھے جناب. آپ کو تو اپنی چارپائی کے نیچے کا علم نہیں تھا، جبریل کے باہر کھڑے ہونے کا علم نہیں تھا. خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. وہ جناب غیب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. پھر کیا ہوا جی؟ ان کا کتا بیٹھا ہے ذراعیہ بالوسیط. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 6 بندے تھے. جب باہر گئے تو چلتے چلتے ایک ان کو چرواہا ملا، آجڑی ملا. آجڑی کے ساتھ ایک کتا تھا. انہوں نے سب سے پہلے اس چرواہے کو توحید کی دعوت دی. اس نے دعوت مان لی. اس نے کہا بیلیو میں بھی تواڈے نال. پھر اس کے ساتھ کتا تھا اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس جگہ پہ کتے کا ذکر کیا ہے. بس یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ حالانکہ کتے کا ذکر کیا شان ہے، کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ذکر کیا ہے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا. اگر تو ان کو دیکھے تو ان کے روب کی وجہ سے تو بھاگ جائے. یعنی کوئی آدمی ان کو دیکھے کتا بیٹھا ہے، حالانکہ کتا بھی سو رہا ہے اور جناب کتا بھی بیٹھا ہے اور جناب سارے حفاظتی انتظامات موجود ہیں، تو کوئی آدمی اگر ان کو دیکھے تو پریشر اور روب کی وجہ سے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ سارا انتظام کس نے کیا جی؟ وہ دیکھو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپے تو وہاں بھی اللہ نے کچھ انتظامات کر دیے تھے ایسے کہ مشرکین کو پتہ نہ چلا. اور یہاں بھی جناب وہ کتا جناب وہاں بیٹھا ہے. ساڈے مولوی ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. انہاں اس کتے نو بھی الہ اور معبود بنایا. کتے نو بھی باقاعدہ مجھے پتہ ہے کیڑا کیڑا مولوی اے تعویذ لکھدا ہے. الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشفو تب یونس. اے انہاں دے نام لکھدا پیا اصحاب کہف دے. یا اللہ انہاں دے وسیلے نال میرا کام کر دے. اگوں مولوی کے لکھدا ہے وقلبہم کتمیر. یا اللہ انہاں دے کتے دا وسیلہ ہی میرا کام کر دے. کتے دا بھی وسیلہ مولوی پا رہے ہیں یہ نہیں پا رہے. اور شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا ایک میت وہ جناب ہر مہینے 8 روٹیاں پکا کے جناب نیاز دینی آئی. اس کو پوچھیا ہے کہ نیاز دینی ہے کہ میں اصحاب کہف دی دینی ہاں. 7 روٹیاں انہاں دیاں تے 8ویں انہاں دے کتے دے نام دی. کتے دے نام دی یعنی کتے کو الہ اور معبود سمجھا ہے. کس کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے؟ یہ حالت ہے ہماری جناب ماشاءاللہ. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی صورت بنا دی. وہ اصحاب کہف اس غار کے اندر پڑے ہیں، سو رہے ہیں اور ان کو جناب اپنے سونے کا بھی پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ آگے واقعہ چلے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ